أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا. عشق كبار لأبو الأكبار حياته موت. محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، قیامت کی خزاں آئی ہے زہرا کے گلستان میں، کہاں ہو تم علی اکبر، ذرا آواز تو دینا، اکیلا رہ گیا ہے فاطمہ کا لاڈلا میدان میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں، زمین کربلا اس کو ذرا آرام سے رکھنا، سلایا علی اصغر کو ہے شاہ نے تیرے دامن میں، محمد کا گھرانہ کربلا والے بیاباں میں۔ اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، خیمے کا پردہ اٹھا، زین اللباس ایک باری، خیمے کا پردہ اٹھا، زین اللباس ایک باری،
دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگا یوں زاری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری ناگاہ محمد کی صدا آئی کے شبیر، ناگاہ محمد کی صدا آئی کے شبیر، اب عصر کا ہے وقت کرو میان میں شمشیر، یہ سنتے ہی بس تھم گیا وہ تابعِ تقدیر، ارے تلوار کا تھمنا تھا کہ چھاتی پہ لگا تیر، تر خون میں سر تابا قدم ہو گئے شبیر، ارے برچھی جو لگی پشت پہ خم ہو گئے شبیر، ہائے جھکنا تھا کہ تیغوں کے برابر سے چلے وار، قدموں سے رکابیں بھی جدا ہو گئیں ایک بار، ارے جب گرنے لگا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، زہرا کی صدا آئی کہ یا حیدر کرار، ارے گھیرا ہے لعینوں نے اکیلا اسے پا کر، گرتا ہے میرا لال مدد کیجئے آ کر، گرتا ہے میرا لال مدد کیجئے آ کر، ہائے 10 تو کماندار تھے ایک سینہ شبیر، برچھی کا جہاں زخم تھا لگتا تھا وہیں تیر، یا شاہ نجف کہتے تھے جب پڑتی تھی شمشیر، چلاتی تھی دروازے سے یہ زینب دلگیر، تم کھاتے ہو تلواریں موئی جاتی ہوں بھائی، اب سینہ سپر ہونے کو میں آتی ہوں بھائی، اب سینہ سپر ہونے کو میں آتی ہوں بھائی، ہاں لکھا ہے کہ جب مر گیا لخت دل حیدر، 12 ستم ایجاد بڑھے کھینچ کے خنجر، ایک سیدہ نکلی در خیمے سے کھلے سر، ارے مقنا تھا نہ برقع تھا نہ موزے تھے نہ چادر، چلائے لئی خوف سے ہاتھ آنکھوں پہ دھر کے، لو فاطمہ
آتی ہے بچانے کو پیسر کے، لو فاطمہ آتی ہے بچانے کو پیسر کے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ حق اور باطل کی مارکہ آرائی میں سید الشہداء اپنے ساتھ جن جانثاروں کو لے کے چلے تھے، ان میں سب سے زیادہ نمایاں فرد حضرت عباس ابن علی علیہ السلام تھے، جو فوج کے سردار تھے، لشکر کے علمبردار تھے، امیر المومنین کی تصویر تھے۔ جنگ صفین میں جب حضرت عباس جنگ کر رہے تھے تو جنگ میں نقاب چہرے پر پڑی تھی، اور دشمن کی طرف جو حملہ کر رہے تھے، دشمن نے یہ سمجھا کہ علی ابن ابی طالب ہیں، تو فوراً عرب کے دستور کے مطابق آواز آئی لشکر معاویہ کی طرف سے کہ اپنے مقابل سے جنگ کیجئے، بچوں سے جنگ اچھی نہیں لگتی، اس لیے کہ حضرت عباس کے مقابل میں جو آیا تھا وہ عمر کے اعتبار سے کم تھا۔ جب امیر المومنین نے یہ محسوس کیا کہ دشمن عباس کو علی سمجھ رہا ہے، کہا بیٹا اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹ دو۔ اب جو نقاب کو پلٹا ہے تو دنیا نے دیکھا کہ امیر المومنین جنگ نہیں کر رہے ہیں بلکہ عباس ابن علی جنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سن 36 ہجری میں جنگ صفین میں امیر المومنین، اور اس کے بعد سن 61 ہجری میں حضرت عباس کی جنگ کا کیا عالم رہا ہوگا، شجاعت کا کیا عالم رہا ہوگا۔ جنگ صفین میں وہ شجاعت کی دنیا کو امیر المومنین کا دھوکہ ہو رہا تھا۔ جنگ کربلا میں امام حسین لے کے آئے تھے حضرت عباس کو، اگر اجازت جہاد مل جاتی تو پھر میدان کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ عزیزان گرامی، حضرت عباس میں شہادت کے بعد بھی کرامات موجود ہیں، معجزے موجود ہیں، اور حرم میں بے شمار معجزے ہوئے ہیں جس کو دنیا جانتی ہے اور دیکھ چکی ہے۔ مرحوم مکرم نے اپنی کتاب میں حضرت عباس کے بہت سے معجزے لکھے، اس میں سے میں 2 معجزے آپ کو صرف بیان کرنے کی کوشش کروں گا وقت کے اندر۔ ایک معجزہ تو یہ ہے کہ 8ویں محرم تھی، کسی جگہ کے اوپر بہت گریہ و زاری کے ساتھ خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، لوگ آہ و زاری کر رہے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ خطیب کے بیان کے بعد مجمع کھڑا ہو گیا اور زور زور سے ماتم کرنے لگا۔ ایک مجبور اور معذور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب کھڑے ہو کے لوگوں کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوا، اے کاش ہمارے پیر بھی ہوتا تو میں بھی اسی طرح سے ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ماتم کرتا۔ نہ جانے دل کی کس گہرائی اور سچی محبت کے ساتھ یہ تمنا اس کے ذہن و دل و دماغ میں پیدا ہوئی، یہ ابھی وہ سوچ رہا ہے، اور بیٹھ کر کے دونوں ہاتھوں سے وہ ماتم کر رہا ہے۔ اتنے میں کوئی آیا، اس نے کہا تم بیٹھ کے ماتم کر رہے ہو؟ اس روب سے کہا، اس نے کہا مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، میں تو پیروں سے معذور شخص ہوں۔ انہوں نے کہا اٹھو، اور جب وہ اس انداز سے کہا کہ وہ بلا جھجک اٹھا، اور جو اٹھا تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عباس کا ایک سچا عاشق اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو کر کے ماتم کر رہا ہے۔ دوسرا موقع مرحوم مکرم نے یہ لکھا ہے کہ
بغداد ہی کا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو نہایت ہی مہذب اور محترم گھر کی فرد تھا. یتیمی کے بعد وہ بغداد میں آیا اور کسی کا کرایہ دار اپنا ایک گھر چھوٹا سا بنایا اور اس میں وہ رہنے لگا اور کاروبار کے لیے وہ کسی سے قرض لینے لگا. سلپ کے اوپر قرض لکھ کر کے رکھتا رہا اور دینے والا پیسہ دیتا رہا. ایک وقت وہ آیا کہ اس نے دیکھا کہ قرض ادا نہیں کر پاؤں گا، اب بہتر یہ ہے کہ میں اس شہر کو چھوڑ دوں اور اپنے اس مکان کو اسی شخص کے حوالے کر دوں کہ جتنے پیسے تم نے دیے ہیں میں مکان تم کو دے رہا ہوں اس پر قرض کے عوض میں. وہ شخص نے کہا کہ وہ جتنی بھی تحریر ہماری ہے کہ میں نے تم کو قرض دیے ہیں وہ لے کے آؤ. اور اس نے ایک چراغ جلا کر کے سارے کاغذ کو جلا دیا. جب کاغذ کو جلا دیا تو اس کے بعد کہتا ہے وہ شخص کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی قرض نہیں ہے، تم اپنے مکان میں رہو اور کاروبار کو تلاش کرو. اس دونوں بھائیوں کے درمیان ایک بہن بھی تھی. تو بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ آدمی مذہب کے اعتبار سے شیعہ نہیں ہے، مسلمان تو ہے مگر شیعہ نہیں ہے، بہتر ہے کہ بہن کو عقد اسی سے کر دوں. یہ آدمی میں شرافت بھرپور ہے، صرف یہ ہے کہ یہ محب اہل بیت نہیں ہے. بھائی نے بہن نے سب نے مل کے فیصلہ کیا اور یہی ہوا کہ شادی کر دی. شادی کے بعد بیوی نے کئی بار کہا کہ بغداد میں ہم لوگ رہتے ہیں، چلو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت ساتھ کر لیں. اس نے کہا تم جاؤ ہم نہیں جائیں گے. پھر اس نے وعدہ بیوی کے اصرار سے کیا کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو چلیں گے. بچہ بھی ہو گیا پھر بھی نہیں گیا. آخر کار ایک وقت وہ آیا کہ وہ مجبور ہوا بیوی اور بچوں کی محبت میں وہ چلی ہے بغداد سے. پہلے آئی ام المومنین کے حرم میں اور کہا کہ مولا ہمارے شوہر میں کوئی عیب نہیں ہے، ایماندار ہے، دیدار ہے، مخلص ہے، رحم دل ہے، لیکن فقط محبت آپ کی نہیں ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے دل میں محبت ڈال دیں. وہ ام المومنین کے حرم میں گئی، وہاں اس کی مراد پوری نہیں ہوئی. پھر اس نے کہا میں جاتی ہوں اور جا کر کے حضرت عباس سے کہتی ہوں. اور جب وہ حضرت عباس کے حرم میں پہنچی تو اس نے کہا ہمارے شوہر میں یہ خوبیاں ہیں، آپ ایسا کیجئے کہ اس کو اپنی محبت میں اسیر کر دیجئے. اور وہ عورت وہ یہ بھی کہہ رہی ہے حضرت عباس کو مخاطب ہو کے کہ اگر آج ہمارے شوہر کو آپ نے اپنا گرویدہ اور مومن نہیں بنایا تو یہ یاد رکھیے گا میں آپ کے ماجائے کی زیارت کو اب نہیں آؤں گی. اس نے یہ بات کہی. ابھی یہ شخص حرم میں حضرت عباس کے پہنچا ہے اور پہنچنے کے بعد قریب ہی گیا، زری چومنے کی نیت سے نہیں گیا تھا، گلے میں ایک لاکٹ پہنے ہوئے تھا. جیسے ہی قریب پہنچا ہے زری نے اس کو کھینچا اپنی طرف، ایک دو مرتبہ اس کو جو ہے جھٹکے دیے، وہ دھڑ سے زمین پر گرا. شور ہو گیا کہ معجزہ ہوا معجزہ ہوا. جلدی سے خدام نے اسٹریچر کے اوپر لیا اور لے کے بھاگتے ہوئے امام حسین کے حرم میں آئے، اس لیے کہ حضرت عباس نے اگر کسی کے اوپر اپنا غیظ و غضب ظاہر کیا تو سوائے حرم امام حسین کے اور کہیں اس شخص کو امان نہیں مل سکتی. جلدی لے کے حرم امام حسین میں آئے. جب حرم امام حسین میں پہنچے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھ کھولی اور آنکھ کھولنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کیسی طبیعت ہے، کیا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، پیغمبر کو میں نے ابھی دیکھا، پیغمبر آئے تھے، انہوں نے کہا جلدی سے تم ہم اہل بیت کی محبت کا اقرار کرو ورنہ تم عباس کے حرم سے آ رہے ہو. عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ حضرت عباس نگاہ پیغمبر میں بھی اہمیت رکھتے ہیں، نگاہ سید الشہداء میں بھی اہمیت رکھتے ہیں. اسی لیے جب رخصت آخر کے لیے آئے تھے تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا عباس مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی. انہوں نے کہا تھا اے زینب ایک دن تمہارے بازو میں رسن بندھے گی. مجھے یقین تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تمہارے جیسا بھائی جس کے ہو اس کی بہن میں کے بازو میں رسن کون باندھے گا. اے بھیا
تم جا رہے ہو یعنی زینب کو اسیری کے لیے چھوڑے جا رہے ہو۔ اتنا عظیم بھائی تھا۔ امام حسین نے شہادت کے بعد کمر پکڑی اور کہا الآن انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے بھیا عباس تمہاری جانے کے بعد، تمہاری شہادت کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ اے عباس تم دنیا سے نہیں گئے بلکہ حسین کے لیے علی اکبر کی جدائی اور تمہاری جدائی زندگی کو بے کیف کر رہی ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، 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 عشق كبار لابو الأكبر حياة وموت وياه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔